السلام علیکم خواتین حضرات، آج سے ہم ڈاکٹر خالد ظہیر حسین کے ساتھ ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نوجوانوں کو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ڈیفرنٹ جو مسائل ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی کا عنوان ہم نے تقلید رکھا ہے۔ آج ہم تقلید کے اوپر اٹھنے والے سوالات اور کچھ گزارشات ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں میرا ساتھ میرے دو شرکا نور الہدا اور محمد صفوان دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے سامنے اپنے سوالات رکھوں، میں پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب اس پہ تقلید اور اندھی تقلید کے مابین فرق کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیں، تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح طور پہ معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ طور پہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو اپنے الفاظ کے انتخاب پر مبنی ہے کہ آپ تقلید سے کیا مفہوم لیتے ہیں۔ تقلید سے میں جو مفہوم لیتا ہوں وہ تو ہے ہی اندھی تقلید، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک مجبوری کی تقلید ہے۔ اس کے لیے لفظ کچھ اور ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مانتے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اختیار کریں، تو آپ عالم نہیں ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اصل میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ آپ نے یہی فیصلہ کیا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مگر میں ایک عام آدمی کیسے کروں؟ مجھے تو دین ابھی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ میں تو قرآن سے بھی واقف نہیں ہوں، سنت سے بھی واقف نہیں ہوں، حدیث سے بھی واقف نہیں ہوں، اور مختلف علماء مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے بھی دین کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں۔ ہر خاص، ہر عام، ہر عالم، ہر عامی سے یہی مطالبہ ہے۔ مگر جب بات خود سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں مجبور ہوں کہ میں کسی عالم کی بات کو مانوں، یعنی ان کی رائے کو قبول کروں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ علماء مختلف ہیں، وہ مختلف اوپینینز دے رہے ہیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں یہ کروں گا کہ میں دیانتداری سے جس کی بات جس معاملے میں زیادہ صحیح لگے گی اس کو میں مان لوں گا۔ زیادہ صحیح لگے گی اس سے کیا مراد ہے؟ میں ان کے بھی دلائل سنوں گا، میں ان کے بھی دلائل سنوں گا، اور جس پر میرا اطمینان ہو گیا میں اس کو فالو کروں گا۔ جہاں میں کنفیوزڈ ہو گیا، میں واضح نہیں ہوں، ان کی دلیل بھی سنتا ہوں تو وہ صحیح لگتی ہے، ان کی دلیل سنتا ہوں وہ بھی صحیح لگتی ہے، اس معاملے میں مجبوراً مجھے کسی ایک یا چند علماء کا انتخاب کرنا ہوگا کہ جب مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں ان کی بات مانوں گا۔ اس کو اگر آپ تقلید کہنا چاہتے ہیں بے شک کہیں، مگر تقلید کی ڈیفینیشن یہ ہے یہاں جو ہمارے یہاں لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک عالم یا علماء کے ایک گروہ کی بات کو بغیر دلیل مانگے آپ اس کو مانیں اور قبول کریں۔ میں اس کو دین میں ناجائز سمجھتا ہوں۔ تو جہاں تقلید کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو تقلید کہنا چاہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی وہ مجبوری ہے۔ وہ تو سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات علماء کی بھی مجبوری ہوتی ہے، پھر بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تقی عثمانی صاحب پر اعتماد ہے، مجھے منیب الرحمان صاحب پر اعتماد ہے، مجھے طارق جمیل صاحب پر اعتماد، جس پر بھی اعتماد ہے میں ان کی بات مان لوں۔ یہ میرا مختصر انٹروڈکشن ہے۔ میرے سے مراد خالد ظہیر حسین نہیں، جی میرا نام خالد ظہیر ہے۔ جی سر۔ سر ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ہم کسی بھی پھر جو ہمیں پسند آئے گا پھر ہم ان کی مانیں گے، مگر ایک انسان کی جبلت میں اور ایک انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جو اسے زیادہ فینٹیسائز کرتی ہے یا اس کو بلی محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو وہ رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور وہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح بھی کر دیتے ہیں اور شرح و فضا بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایک مسند ہمارے پاس ایک ذریعہ موجود ہے۔ مگر آج کے دور میں جب میرے پاس ایک مسئلہ آتا ہے، میں ڈفرینٹ لوگوں کی رائے سنتا ہوں
تو اس میں سے پھر اچھی رائے کا انتخاب میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، میں تو پھر وہی شاید چیز اٹھاؤں گا جو مجھے پسند آ رہی ہے، تو اس میں فیصلہ کیسے کروں گا کہ یہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی؟ یہ میں نے بہت سنی ہے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں آج. یہ اصل میں اپنی بات کو منوانے کے لیے انسان کو شیطان کے روپ میں پیش کرنا ہے. نہیں، میں آپ کی بات پر احتجاج کرتا ہوں. مجھے اگر اللہ کا خوف ہے، میں سچائی کو جاننا تھا. میں مسلمان کیوں ہوا ہوں؟ میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں. جو مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہے، وہ جو مرضی ہے چاہے کرے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن اگر آپ لوگ مسلمان پیدا ہونے کے بعد شعوری مسلمان بنے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں یہ کہوں جی کہ فلاں عالم جو بات کرے اس میں بڑے مزے ہیں. ارے بھائی، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اسلام سمجھ میں آنا چاہیے، مجھے اللہ کے رسول کا حکم سمجھ میں آنا چاہیے. وہ عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان کو ایسے آپ پیش کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہی نہیں، یہ شیطان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے مجھے پرواہی کوئی نہیں ہے کہ صحیح بات کیا ہے. میں تو اصل میں وہ بات مانوں گا کہ جو بات مجھے مزے دے گی، میرے فائدے دے گی. یہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، مجھے سچائی جاننی چاہیے، مجھے اللہ کا دین سمجھنا ہے. تو اس لیے میں اس بات کو صحیح نہیں مانتا کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی تو اپنی خواہش کے پیچھے جائے گا. نہیں، پھر اگر خواہش کے پیچھے جائے گا تو اس کو کہیں کہ پھر یار پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اپنے دین کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ کو ٹھیک کرو. ایک بات. دوسری بات جو زیادہ صحیح بات ہے کہ انسان جب 2-3 مختلف علماء کی بات سنے گا، ان میں سے جس میں اس کو آسانی لگے گی اس کو اختیار کرے گا. تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. بات یہ ہے کہ نہ ان کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک عالم کی بات سے مجھے آسانی مل رہی ہے. تو میں کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہوں کہ نہیں مشکل بات مانو، آسان بات نہ مانو؟ بھائی بات یہ ہے کہ سب باتیں کر رہے ہیں دین کی. مجھے اگر آپ کسی بات پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ خالد صاحب یہ آپ غلط بات کو مان رہے ہیں، میں آپ کو اس دلیل سے سمجھاتا ہوں. میں اگر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، پھر میں غلط کام کر رہا ہوں، پھر واقعی میں ایک شیطانی کام کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میری مرضی کی ہے اور میں کسی دوسرے کی بات نہیں سنوں. لیکن اگر سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے تو میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ آسانی اختیار کرو، مشکل کیوں اختیار کر رہے ہو؟ سر ابھی ایک ہم نے میرے ناقص علم کے مطابق ہمیں قرآن و سنت میں یا حدیث میں ہمیں تقلید کا ورڈ دیکھنے کو نہیں ملتا، وہاں پہ کبھی کہیں تقلید زیر بحث نہیں ہے. تو دیکھنے کو ملتا ہے یہ فقہی دور میں ہمیں تقلید کے ورڈ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پورا عالم ارواح میں جو عالم دنیا میں جو ہے اس کا پورا ایک سسٹم چلتا ہے. تو سر کیا یہ تقلید کا جو ٹرمز نکلی ہے تو یہ کیا دین کے لیے دین کی کیا ضرورت پیش آئی دین کو کہ تقلید ہمیں کرنی پڑی کسی خاص امام کی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس کے جواب کے لیے آپ نے بڑے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے. اس لیے کہ میں کیا جواب دوں؟ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. قرآن میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے نہیں ہم تو بلکہ اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے تھے. تو لوگ کہتے نہیں یہ تو اصل میں ان لوگوں کو کہا گیا کہ جن کے آباء و اجداد گمراہ تھے. تو بھائی یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی گمراہ ہے یا کوئی ہدایت پر ہے؟ عقل کو استعمال کر کے معلوم ہوگا نا، دلائل دیکھ کے معلوم ہوگا. تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارا پہلا دور بڑا روشن دور تھا. صحابہ کرام کے تو کیا کہنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد بھی صحابہ کرام میں بعض علماء صحابہ تھے اور بعض عام صحابہ تھے. تو جو علماء تھے انہوں نے جب بھی کوئی بات ہوتی اپنی رائے پیش کرتے. عام جو صحابی ہوتے تھے وہ کبھی ایک عالم سے پوچھتے، کسی دوسرے سے پوچھتے، اور جس کی بات ان کو سمجھ میں آ جاتی اس کو مان لیتے. بعد میں بھی ہمارے جو فقہا کا دور ہے اس میں لوگ ایک عالم کی دوسرے عالم کی بات سنتے تھے. فقہا خود اپنی رائے بدلتے تھے. امام شافعی کی کہتے ہیں کہ زندگی میں 3 مختلف آرا سامنے آتی ہیں.
اس لیے کہ ان کے مختلف 3 ادوار سامنے آئے. امام مالک کے رائے بدلتی رہتی تھی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں تھا. بعد کے دور میں جب یہ بڑے بڑے علماء آ گئے تو اس کے بعد لوگوں کے اندر علم میں دلچسپی، دین میں دلچسپی کم ہو گئی. تو پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہی ٹھیک ہے کہ آپ انہیں کی بات کسی ایک کو مان لیں، سبھی ٹھیک ہے. تو جس کو مان لیں گے وہ ان کی بات آپ کے لیے دین کی بات ہوگی. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری آرگومنٹ آپ نے پیدا کی ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر یہ آپ کی آرگومنٹ کو ہم مانیں کیوں؟ ایک بڑی دلچسپ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقلید کرنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود دین میں عقل استعمال نہیں کر سکتے. آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو کوئی دینی دلیل نہیں دیتے، عقلی دلیل دیتے ہیں، عقل سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر کے پاس بھی جب تم جاتے ہو تو کیا تم اس سے بحث کرتے ہو؟ یہ عقلی دلیل ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بحث کرتے ہیں. میرے اگر کسی عزیز کا خدا نہ خواستہ معاملہ ہے کینسر کا، تو میں ایک ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، پھر دوسرے سے پوچھتا ہوں، پھر تیسرے سے پوچھتا ہوں، لوگوں کی آرا لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کس کی زیادہ اچھی ریسرچ ہے، کون زیادہ قابل ہے، وغیرہ وغیرہ. سو یہ آرگومنٹس لوگ عقلی آرگومنٹس دیتے ہیں. دین میں کوئی حکم ہے ہی نہیں، دین میں الٹ ہے. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ. تو ایک صحابی تھے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ پہلے مسیحی تھے، کرسچن تھے، پھر مسلمان ہوئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ مشہور حاتم تائی کے بیٹے، حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی یہ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. میں جانتا ہوں ایسا تو نہیں تھا، میں خود مسیحی رہا ہوں. آپ دیکھیں کیسی اس زمانے میں آزادی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا نہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی بات کو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے تو تم بھی کہتے تھے کہ حرام ہے، اور جب کسی کو حلال کہتے تو تم بھی کہتے کہ وہ حلال ہے. تو حضور نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. بھائی یہ حق تو اللہ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اور یہاں حلال ہو جاتا ہے حالانکہ وہ حرام ہے. مطلب اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم نے تو تقلید کرنی ہے، ہم نے تو ایک عالم کو مان لیا. بھائی کیا مان لیا؟ پیغمبر مان لیا ہے. وہ عالم آپ کو اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس کے دلائل بھی بتائیں. اور اگر آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں جی کہ فلاں آدمی تو یہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ تحمل سے آپ کو اس کا جواب دیں اور آپ پر چھوڑ دیں کہ آپ بحیثیت مسلمان دیانتداری سے غور کریں کہ کس کی بات سے. صفوان صاحب آپ کو انہوں نے پابندی عائد کی ہے کہ آپ نے سوال نہیں اب صفوان بھائی ہی سوال کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی گھرانے میں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سر بیسیکلی سب سے پہلے اس کو اس کے والدین کی جو تقلید ہے نا وہ سکھا دی جاتی ہے. جب وہ دینی مدارس میں جاتا ہے تو پھر اسے اس کے استاد کی یا امام کی تقلید سکھا دی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ تو ان کی بلوغت تک، کسی بھی بچے کی بلوغت تک وہ جو ہے تقریباً جاری رہتا ہے. تو پھر جب وہ ایک بڑی عمر میں، جب وہ شعور کی عمر میں پہنچ کے ریورٹ ہونا چاہے اس تقلید سے یا اندھی تقلید سے، تو کون سے ایسے اصول ہیں جو اس سے پہلے ہی وضع کر لینے چاہیے کہ جی میں اب یہ چھوڑ رہا ہوں یہ تقلید یا اندھی تقلید اور میں دوسرے راستے پہ جانے لگا ہوں؟ تو کون سے اصول ہیں جو اس سے پہلے ہی سوچ سمجھ کے وضع کر لینے چاہیے کہ یہ بہترین اصول؟ ایک ہی اصول ہے کہ وہ دیانتدار ہو اور دیانتداری سے اپنی عقل استعمال کرے. جب وہ دیانتداری سے اپنی عقل استعمال کرے گا نا تو سب سے پہلے اس کے دل میں، ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جس اللہ کے دین کو میں مانتا ہوں وہ اللہ انصاف کرنے والا ہے یا انصاف نہیں کرنے والا. تو ظاہر ہے واضح سی بات ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے. جب وہ انصاف کرنے والا ہے تو یہ کیسا امتحان ہوا کہ اس نے 22-23% مسلمان پیدا کیے جو بچپن سے جو چیز سنتے چلے آ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، ہدایت ہے، اور 77-78% اس نے غیر مسلم پیدا کیے وہ جو بھی مانیں گے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، جس کے نتیجے میں جہنم ہے.
بندہ کہے گا یار یہ میرے سمجھ میں تو یہ آ ہی نہیں رہا. گزارش یہ ہے کہ جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا دیانتداری سے اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنے گا, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ امتحان اس کی عقل کا بھی ہے اور اس کے عمل کا بھی ہے, اس کے اخلاق کردار کا بھی ہے اور اس کی انٹلیکچوئل ریزننگ کا بھی ہے دیانتداری کے ساتھ. تو اسے بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے جب کوئی غیر مسلم شعور کی آنکھ کھولتا ہے, اس سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ڈھونڈے اور سچائی کو جانے. یہی تقاضا مسلمان سے. تو جب اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر وہ والد صاحب کی, والدہ صاحبہ کی, اپنے مسجد کے امام صاحب کی بات کو سنے گا کھلے ذہن کے ساتھ, اس لیے کہ بھائی اس نے جواب دینا ہے اپنے رب کو سچائی کے ماننے کے معاملے میں, حق کو جاننے کے معاملے میں. تو اس کو آپ پوچھیں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ میں اکیلا دنیا میں آیا ہوں اور اکیلا جاؤں گا, یہ میرا ٹبر میرے ساتھ نہیں جائے گا, مجھے الگ سے جواب دینا ہے. اس لیے مجھے صحیح بات ماننی ہے اور صحیح بات پر عمل کرنا, یہ اصول ہے. جب یہ انسان کے اوپر بات واضح ہو جائے گی پھر تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو وہ سچائی کا متلاشی ہو. سر اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے فرقہ پرستی جو ہے وہ عروج پہ ہے, تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ تقلید تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے, تو اس میں پھر کیا حل ہے کہ ہم جو امام ہیں ان کی تعلیمات کو کس طریقے سے ہم دیکھیں تاکہ سیدھے راستے پہ ہم چل سکیں؟ ہم پہلے یہ طے کریں گے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, اور وہ طے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان پیدا ہوتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, تو شروع سے ہم کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, تو ہم اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پڑھتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ واقعی ہے, تو پھر ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ صرف مسلمان ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ فرقے واریت یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. تو اس لیے آپ کو اللہ کی کتاب آپ پر یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ آپ نے کسی فرقے کا حصہ نہیں بننا. اگر آپ کو لفظ فرقہ پسند ہی ہے تو آپ کا ایک ہی فرقہ ہے اور وہ ہے اسلام. آپ مسلمان ہیں, سارے مسلمان آپ کے دینی بہن بھائی ہیں. ہم نے اس دین کو سیکھنا ہے, جہاں سے ہم کو صحیح دین کی بات ملے گی ہم اس کو ویلکم کریں گے, اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے, اور ہم اپنا یہ سفر علم کا, سیکھنے کا, اپنی زندگی کے آخری دن تک جاری رکھیں. سر ابھی صفوان بھائی نے دینی مدارس کی بات کی, تو ہم اگر تھوڑی سی نظر دہرائیں اپنے معاشرے میں, پاکستان میں دیکھیں تو جو مدارس ہیں دینی مدارس, وہی ہمیں زیادہ تقلید کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ کسی خاص مکتبہ فکر کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ اسی کے امام کی تقلید کرتا ہے, اور اسے باہر سوچنے کا جو ہے نا اس کو موقع نہیں دیا جاتا, یا اس کی عقل کو بالکل معدوم کر دیا جاتا ہے. تو سر اس لحاظ سے آپ ایسا کیا نظام تعلیم مدرسوں میں, یا آپ ایسا کیا نصاب ہونا چاہیے مدارس میں کہ جو آنے والے بچے جو ہیں وہ تقلید کی بجائے عقل کو استعمال کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں, آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی, اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فلاں اسکالر کی بات پڑھ رہے ہیں جو ہمیں ماننا ہے کہ صحیح بات ہے. آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو بھی پروگرس ہوئی ہے, جن جن یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے, جن جن اداروں نے ریسرچ کی ہے, ان کے علم کو ملا کر تو آپ کی ٹیکسٹ بکس بنتی ہیں. یعنی یہ نہیں اس میں ہوتا کہ یہ اصل میں بل گیٹس کا ادارہ ہے تو اس میں بل گیٹس کی بات کو مانا جائے گا, بلکہ علم ہے جس کو فروغ دیا جاتا ہے. اس میں یقیناً گڑبڑ ہوتی ہوگی, وہ انسانی کچھ کمزوریاں ہیں, ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دیانتداری کرے اور
ان مسائل کو حل کرے. تو ہمارے مدارس جو ہیں 4 نقطہ نظر ہیں، اور 4 کے مدارس ہیں، بلکہ 5واں بھی ہے. دیوبندی مدارس ہیں، بریلوی مدارس ہیں، اہل حدیث مدارس ہیں، اور شیعہ مدارس ہیں، اور جماعت اسلامی کے بھی مدارس ہیں. جب آپ اپنے مدرسے کے گیٹ پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی مدرسہ ہے، تو وہ جو بچہ آتا ہے اس میں داخلے کے لیے، اسے معلوم ہے کہ میں دیوبندی بننا ہے. تو یعنی قدم رکھنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کیسے آپ دیانتداری سے فیصلہ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا فیصلہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے پڑھنے ہیں علوم ان علماء سے جو سارے دیوبندی، اور آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ کیسے آپ کا دیوبندی نقطہ نظر باقی نقطہ نظر سے بہتر ہے. اس کے بعد اصل میں تعلیم برین واشنگ ہوتی ہے. تعلیم ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل غلط ہوتی ہے، ظاہر ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، فقہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جس انداز میں پڑھی جاتی ہے اس انداز میں یہ بات واضح ہوتی ہے پہلے دن سے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں، ٹیچرز اور بڑے امپریسو ٹیچرز ہوتے ہیں، یعنی ہمارے علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں بڑی متاثر کن شخصیات ہوتی ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بچہ، ایک نوجوان ان سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہی نقطہ نظر صحیح نقطہ نظر ہے. تو اس سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. 8 سال ایسی زبردست مرمت ہوتی ہے آپ کی کہ اس کے بعد جو آئٹم نکلتا ہے وہ بدل ہی نہیں سکتا زندگی بھر. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج میں ایک شارٹ ٹرم میں نے ہمیشہ سجیسٹ کیا ہے. لانگ ٹرم تو ذرا زیادہ بڑی ریسرچ کا موضوع ہے جو شاید ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. شارٹ ٹرم علاج، ایسے علاج میں ایسی بتا رہا ہوں، ممکن نہیں ہے لیکن بتانے میں کیا حرج ہے، کہ جس کو یہ توفیق حاصل ہو، یعنی مسلمانوں کے حکمران کو یا جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ اس پر پابندی عائد کر دیں کہ دیوبندی مدرسوں میں بریلوی علماء بھی پڑھائیں گے، اہل حدیث علماء بھی پڑھائیں گے، شیعہ علماء بھی پڑھائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں بائبل کرسچن علماء پڑھائیں گے. اس کے بعد آپ سے آپ ٹینشن کم ہو جائے گی. ایک ٹینشن اور بڑھے گی لیکن انشاءاللہ وہ وقتی ہو. تو یہ جب آپ کر دیں گے تو مسئلہ آدھے سے زیادہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد لانگ ٹرم بیسس پہ سلیبس کو بھی پہ نظر ثانی کریں اور سب چیزیں پڑھائیں، اور یہ لازم کر دیں پہلے دن سے کہ بچے تم دین سیکھنے آئے ہو، اور دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہو، اور تم نے قرآن سنت حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے جو تم آگے بڑھو کہ تمہیں کس معاملے میں کون سی بات صحیح لگتی. تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میرا یہ تھا یہاں کے دین کو سمجھنے کے علوم کی بنیاد پر نا ہر بندے کے سوچنے اور سمجھنے اور دین کو پرکھنے کا جو زاویہ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کم علم والا شخص ایک زیادہ علم والے شخص سے ملتا ہے تو اسی گیپ، کم اور زیادہ علم کی گیپ کی وجہ سے تقلید جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے، اور یعنی کہ بندہ استاد اپنے کی تقلید کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا یعنی کہ میرے سوال کا بیسیکلی یعنی کہ جو بالبا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسی کسی شخصیت پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو زیادہ علم والی ہے تو کیا یہ بھی تقلید کے زمرے میں آئے گی؟ گزارش یہ ہے کہ بعض چیزیں بڑی نیچرل ہیں. آپ جناب گئے کسی ایسے مقام پر جہاں ایک ہی عالم ہے، بہت زبردست عالم ہے، اور ان عالم نے آپ کو پہلی مرتبہ دین اسلام کی طرف مائل کیا. اور یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں، کچھ جماعتیں ہیں، لوگ ان سے متاثر ہو کے دین کے قریب آتے ہیں، کچھ علماء ہیں جن کی بات سن کے آتے ہیں لوگ. مجھے بعض لوگوں نے بتایا مجھے ان کی آواز بہت پسند آئی، مجھے ان کا انداز بیان بہت پسند آیا، وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، یہ اچھا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد آپ جناب ان بزرگ سے، عالم سے مل کے متاثر ہو کے نکلے اور میرے جیسے ایک نالائق آدمی سے آ کے ملے.
اور میں نے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا جناب یہ جو آپ کے عالم ہیں بڑے اچھے انسان ہیں مگر ان کی یہ بات غلط ہے. اب آپ کا امتحان ہوگا بھائی صاحب صفوان صاحب. ابھی نہیں میرے عالم بہت اچھے ہیں. بھائی کس طرح اچھے ہیں بھائی؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد بحیثیت ایک مسلمان کے آپ اس امتحان میں پڑھیں گے جس امتحان میں اس دنیا کا ہر انسان پڑھتا ہے, مسلم ہو یا غیر مسلم. ہم نے تو غیر مسلمانوں کو کافر قرار دے گا, وہ تو جہنمی ہے, اور اپنے لوگوں کا یہ سارے جنتی ہیں. بھائی کیا جنتی ہے یار؟ جو غیر مسلم کا امتحان ہے وہی آپ کا امتحان ہے. وہاں بھی اس کو اس کی بچپن کی مانی ہوئی باتوں کے برخلاف کوئی باتیں بتائی جاتی ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن کو کھلا کرے. تو آپ سے بھائی صاحب یہ توقع کیوں نہیں کی جائے گی؟ خالد ظہیر جب آپ سے گفتگو کرے گا کہ آپ کے پسندیدہ عالم جو ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں, میں ان کی 80% باتیں بالکل صحیح سمجھتا ہوں, مگر بھائی صاحب یہ 20% باتیں مجھے ان کی غلط لگتی ہیں. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کہیں سر بھائی آپ کی بات نہیں ہے, آپ تو ٹیچر ہیں, آپ تو ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے آدمی ہیں, آپ کبھی کبھی پتلون بھی پہن لیتے ہیں, آپ کی داڑھی کا سائز بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, تو اس طرح کی آپ فضول باتیں کریں گے مجھ سے, تو پھر میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ کو میری بات کو بہرحال دھیان سے سننا ہوگا. آپ دیانتداری سے میری بات سننے کے بعد محسوس کریں کہ آپ کے وہی فیورٹ اسکالر صحیح بات کریں, الحمدللہ. پھر آپ ان کی تقلید نہیں کر رہے. پھر اگر آپ کو لفظ تقلید اتنا پسند ہے تو آپ دلیل کی تقلید کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے جملہ بولا ہے یہ جملہ ایک غلط جملہ ہے, اس لیے کہ دلیل اور تقلید دونوں متضاد چیزیں ہیں. جب آپ تقلید کرتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا عالم ہی دلیل ہے. یہ مقام صرف پیغمبر کا. پیغمبر کو آپ نے مان لیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو وصول کرتے ہیں فرشتے سے اور بیان کرتے ہیں. ان کی بات اگر ان کے سامنے ہم جائیں گے سمجھ میں نہیں بھی آئے گی تو سمعنا و اطعنا, باقی کسی کی یہ حیثیت نہیں. سر اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ زیادہ تحقیق کی طرف اس کا مزاج نہیں ہے, تو اس کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اجماع کے ذریعے جو ہے اس کو حل کیا جائے یا اس کا کوئی دیکھا جائے سولوشن. تو اس میں جو ہے اجماع بھی جو ہے تقلید کے زمرے میں ہی آئے گا؟ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ایکسپلین کر دیں پلیز. گزارش یہ ہے کہ ایک تو مجھے اس بات سے بھی کچھ اختلاف ہے کہ کچھ لوگ تحقیقی ذہن کے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. نہیں, اس میں آپ سمجھیں کہ درجے ہیں, جانتے ہیں نا, جیسے ایک کانٹینیوم ہوتا ہے 1 سے لے کے 10 تک, بلکہ 0 سے لے کے 10 تک. تو 0 کا مطلب یہ کہ کچھ بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر تحقیق کا مادہ 0 ہوتا ہے, کسی کے اندر 2 ہوتا ہے, کسی کے اندر 5 ہوتا ہے, کسی کے اندر 7 ہوتا ہے, کسی کے اندر 9 ہوتا ہے. جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اتنے ہی کے لیے جواب دے. پہلی بات تو یہ, فرض کیجئے کہ وہ 2 نمبر کا تحقیقی ذہن رکھتا ہے اپنے اندر, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی بات سننی ہوگی جو اس کے علاوہ زیادہ تحقیق کا مادہ رکھتا ہے. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ جس کی تحقیقی صلاحیت 2 نمبر کی ہے آؤٹ آف 10, اس کے سامنے کوئی رائے آئے تو وہ اس کو کیسے مانے گا؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو پھر یہ دیکھنا کیا ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں اجماع جس چیز پر ہے اس کو مان لیا جائے, یعنی جس بات پر سارے علماء متفق ہیں اس بات کو مان لیا جائے, اس لیے کہ وہی بات صحیح ہوگی. جس کا اس پر اطمینان ہوتا ہے بے شک مان لیں, لیکن میرے سے وہ ملنے آئے گا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ اجماع ایک لفظ ہے جس کا مفہوم ہم جانتے ہیں, لیکن اس مفہوم کا مصداق کون ہے یہ ہم نہیں جانتے, ہے ہی کوئی نہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ صفوان ایک نام تو ہے لیکن صفوان نامی کو بندہ ہے ہی نہیں.
سمجھا؟ سو اجماع ایک لفظ ہے جو لوگ بولتے ہیں، لیکن کہیں اجماع ہوا ہے؟ کہیں ہوا ہی نہیں ہے، سوائے قرآن اور سنت کے۔ قرآن پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، سنت پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی اور قرآن اور سنت کے ہم کو اجماع کے ساتھ پہنچنے، اجماع اور تواتر کے ساتھ پہنچنے کے علاوہ کسی اور چیز پر اجماع نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں۔ کون؟ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام رازی، امام ابن حزم، یہ کہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کہیں اجماع ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اجماع کا مطلب کہتا ہے کہ سب اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ 2-4 لوگوں کے نام لیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں اجماع ہو گیا۔ اچھا، وہ 2-4 لوگ بھی بھلا کون ہیں؟ وہ اتفاق سے ایک بڑا کوئی عالم ہے اور باقی اس کے شاگرد ہیں، تو سب ایک کی بات مانو، کہہ رہے اجماع ہو گیا۔ ارے بھائی، اجماع جب آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر بندہ 2 نمبر والا ہے تحقیق میں، اس کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے مختلف علماء سے پوچھا، کسی کی رائے سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ کہتے جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیتے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کو اجماع نہ کہیں، بس اس کو ایسے ہی بیان کریں کہ جی زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں ابھی ان کی بات مان رہا ہوں جب تک کہ مجھے کوئی دوسری بات سمجھ میں نہ آ جائے۔ اس لیے کہ ایک اور بات جان لیں، تقلید اس لیے بھی ایک پرابلم ہے کہ تقلید کے نتیجے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسری بات دیانتداری سے سننا بند کر دیتے ہیں، آپ کے کان سننے بند کر دیتے ہیں، آپ کی عقل دیانتداری سے سوچنا بند کر دیتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں، میرے ملک کے، ملت کے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے کہ آپ یہ کہیں میں نے سوچنا ہی نہیں۔ بھائی آپ قرآن پڑھیں، میں خود نہیں کہہ رہا، آپ قرآن پڑھیں، قرآن تو آپ کو بار بار ہی کہہ رہے، غور کرو، بات کو سمجھو۔ آپ کے پاس ایک بیوقوف آدمی خالد ظہیر کہتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں جناب سوری، ہم نے آپ کی بات ہی نہیں سن لی۔ وہ بھائی شخص کو مت دیکھو، وہ ایک آیت پیش کر رہا، آپ اس پر غور نہیں کریں گے، آپ اللہ کی کتاب پر غور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ کمال ہو گیا یار، اس پر آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جی سر، سر ہمارا وقت تقریباً اختتام کو پہنچ گیا، تو آخری سوال پہ ہم پھر اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ تو میرا سوال تھا کہ ابھی ہم بڑے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہے تقلید ناجائز ہے یا تقلید کرنی نہیں چاہیے، مگر سر ہمارے معاشرے میں ایک چیز عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اگر وہ اسے کوئی دین کا علم صحیح طرح مل جاتا ہے اور وہ عقل و شعور کا استعمال کرتا ہے، تو اسے معاشرے کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے اسے پریشرائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں یا ڈفرینٹ مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں۔ تو اس طرح کے جو نوجوان ہیں ان کو پھر اس طرح کے جو ماحول ہے ان سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ وہ دین کو بھی ساتھ لے کے چلے اور پھر دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے؟ کیونکہ اگر وہ انہی اپنی رویوں کو قائم رکھیں گے تو وہ گھر والوں سے یا معاشرے کی نظر میں ایک بہت بڑے انسان بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ایک ایسا رائے ہوگی آپ کی کہ وہ یہ والا عمل کریں تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکیں؟ قرآن مجید کو باقاعدگی سے جب وقت ملے، صبح و شام، اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں، وہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب آپ کو حوصلہ دے گی اور آپ کو یہ بتائے گی کہ ان مخالفین کی مخالفت سے کیسے نمٹنا ہے، ان کو فیس کرنا ہے، اور آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ نے جھگڑنا نہیں، آپ نے اپنی بات یعنی دین کی بات کو حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حوصلہ اور ہمت دے گا جس کے بعد مخالفت کو آپ اچھے انداز میں ہمت کے ساتھ فیس کر سکیں گے۔ مخالفت کا ہونا، دیکھیں دوسروں کی بات کو بغیر وجہ کے رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نرمی سے بات کر رہے ہیں اور مخالفت ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اس لیے کہ سچی بات کی مخالفت لوگ پھر کرتے ہیں، خاص طور پر اگر اس کو نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ جی سر، سر ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو ہم جو مزید سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے۔
عموماً مجھے لگتا ہے کہ تقریباً بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم نے اسی نشست میں تقلید کے متعلق ڈسکس کر لی ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ کے